بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم سید عالمیان کے بارے میں کچھ باتیں بیان کریں گے۔ شہزادی کی ولادت روز جمعہ تاریخ 20 جمادی الثانی بعثت نبوی کے 5 سال بعد ہوئی۔ آپ کا نام خود اللہ نے فاطمہ رکھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جدہ کے 9 نام منتخب فرمائے ہیں: فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کو سمجھنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ عقل بشری شہزادی کی عظمتوں کا ادراک نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں جو بی بی کی شان میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہمارے 12 اماموں نے بیان کی ہے۔ آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میری بیٹی فاطمہ کو پیدا کیا، اور فاطمہ کا نور ایک عرصے تک زیر عرش ایک قبہ نور میں رہا۔ دوسری ایک حدیث میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں: یا فاطمہ تو من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بحیث کنت من الجنہ۔ اے فاطمہ، جو تم پر درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے، اور میں جنت میں جہاں بھی ہوں مجھ سے ملحق کر دیتا ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا: اے فاطمہ، تمہاری ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، تمہاری خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ تاریخ میں بے شمار واقعات موجود ہیں جہاں شہزادی کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کتاب بحار الانوار میں امام محمد باقر علیہ السلام سے واقعہ نقل ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام گھر میں آئے اور شہزادی سے پوچھا: بنت رسول، آج گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ بی بی نے جواب دیا: اے ابو الحسن، آج 3 روز ہو گئے جو کچھ گھر میں تھا وہ آپ کے سامنے حاضر کرتی رہی، اب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں بچا ہے۔ امام غمگین ہو گئے، فرمایا: بنت رسول، آپ نے مجھ سے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت زہرا نے کہا: میرے بابا نے مجھ سے فرمایا ہے کہ علی سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا، جو علی گھر میں لے آئیں وہ لے لینا، اگر کچھ نہ لائیں تو کبھی کچھ مانگنا نہیں۔ مولا علی علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ گھر میں کھانے کا انتظام کرنے کے لیے مولا نے کسی شخص سے 1 درہم قرض لے لیا اور خوشی خوشی بازار کی طرف چلے کہ ان پیسوں سے کچھ اناج خرید لیں۔ راستے میں مولا کی ملاقات جناب مقداد سے ہو گئی۔ مقداد بہت پریشان حال نظر آ رہے تھے۔ مشکل خشاں نے دریافت کیا: کیا بات ہے مقداد؟ عصر کا وقت ہو چلا ہے اور تم یہاں اس طرح پریشان حال کہاں جا رہے ہو؟ جناب مقداد نے کہا: یا علی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عظیم مرتبت بنایا ہے، کیا بتاؤں مولا، میں شدید بھوکا ہوں، میرے گھر والے بھوک سے بے حال ہیں اور گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ مجھ سے گھر والوں کا حال دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس لیے میں گھر سے نکل آیا۔ مولا علی علیہ السلام سے مقداد کی پریشانی دیکھی نہیں گئی۔ انہوں نے فرمایا: مقداد، پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو تمہاری مشکل آسان ہوگی۔ یہ کہہ کر امام نے وہی 1 درہم نکال کر مقداد کو دے دیا اور کہا: مقداد، میرے پاس صرف یہ 1 درہم ہے، یہ تم رکھ لو اور اپنے گھر والوں کے لیے ضرورت کی چیزیں فراہم کر لو۔ مقداد خوش ہو گئے اور بازار کی طرف چلے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مقداد کی مشکل آسان ہو گئی، اور مولا دوبارہ اپنے گھر کی طرف مڑ گئے۔
جب مولا گھر پہنچے تو دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود ہے اور حضرت فاطمہ نماز میں مشغول ہیں اور بیچ میں ایک کپڑے میں کچھ ڈھکا ہوا رکھا ہے۔ نماز بعد شہزادی نے جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ ایک طبق ہے، یا اس طرح سمجھیے کہ ایک برتن جس میں بھنا ہوا گوشت ہے اور روٹی کے ٹکڑے ہیں۔ امام نے شہزادی سے دریافت کیا، یہ کہاں سے آیا؟ شہزادی نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ طعام جنت سے آیا ہے۔ یا علی، آپ کی مثال حضرت زکریا جیسی ہے اور فاطمہ کی مثال بی بی مریم جیسی ہے۔ جب بی بی مریم عبادت خدا میں مشغول ہوتی تھیں تو اللہ بی بی مریم کے لیے جنت سے کھانا بھیجا کرتا تھا، اور جب حضرت زکریا پوچھتے تھے یہ کہاں سے آیا ہے تو بی بی مریم یہی جواب دیتی تھی، ہوا من عند اللہ۔ دوستو، اگر بی بی مریم کے لیے جنت سے کھانا آ سکتا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالی اپنی کنیز خاص کے لیے جنت سے کھانا نہیں بھیجے گا، جو فخر مریم ہو، جو سیدۃ النساء العالمین ہیں؟ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بہشتی طبق سے پنجتن نے 3 ماہ تک کھانا کھایا، اور وہ برتن، وہ طبق آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور جب ہمارا فرزند مہدی ظہور کرے گا تو اسی طبق سے کھانا تناول فرمائے گا۔ آئیے ہم سب دعا کریں، پروردگار بحق کے حضرت فاطمہ زہرا فرزند زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، آمین رب العالمین۔